بچوں، آج ہم اس چھوٹی سی دستاویزی فلم میں سواریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بہت ہی بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں اسکول آتے ہیں، جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، لیکن انسان ہمیشہ سے اتنی بڑی بڑی اچھی گاڑیاں استعمال نہیں کرتا تھا۔ شروع میں انسان جانوروں کو سواری کے طور پہ استعمال کرتا تھا، گھوڑا، حتیٰ کہ شتر مرغ بھی، گدھے، گھوڑے اور ہاتھی، ان جانوروں کو تربیت دی جاتی اور انہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا۔ بادشاہ اپنی شان و شوکت کے لیے ہاتھی رکھتے اور ہاتھیوں کی وہ سواری کے طور پہ استعمال کرتے۔ پھر انسان نے پہیہ ایجاد کیا تو انسان نے جانوروں کو ایک گاڑی بنا کر اس کے آگے جوتا، اور یہ عام طور پہ بیل استعمال ہوتے تھے، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، ہاتھی بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھی گاڑی، جس میں لکڑیاں لاد کے یا بہت زیادہ وزنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یہ ہاتھی گاڑی استعمال ہوتی تھی۔ پھر انسان نے پہیے میں تبدیلی کر لی اور اس کو اور زیادہ بہتر کیا، تو اور بہتر گاڑی بنا لی، اور اسے انسان خود بھی کھینچ لیتا تھا، آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا لے جاتا تھا۔ اور پھر اور ایک بہتر ترقی ہوئی، سائیکل بنائی، اور سائیکل سے دو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے جا سکتے تھے۔ سائیکل نما بہت سی سواریاں آج موجود ہیں۔ پہیے کی ترقی پھر اور بڑھ گئی، اور پھر گھوڑا گاڑی آ گئی، یعنی تانگا، جس کو سجایا جاتا، بہت سے لوگ بیٹھ کے ایک جگہ دوسری جگہ سفر کرتے۔ پھر اسی طرح سے گدھا گاڑی بھی آ گئی، اور اس میں بھی پہیے استعمال ہوتے، اور گدھا اور یا جانور جوت کر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا۔ اور پھر ترقی کرتے کرتے جانور گاڑی، گدھا گاڑی یا گھوڑا گاڑی ترقی کرتی گئی۔ پھر انسان نے مشین ایجاد کی۔ جب مشین ایجاد کر لی تو اس نے کار بنائی، پہلی موٹر کار، اور موٹر کار تیز چلتی تھی، تیز رفتار تھی۔ پھر اسی میں تبدیلیاں آتی گئیں، اور پھر ہم جدید کار کے دور میں پہنچ گئے۔ بڑی بڑی خوبصورت تیز رفتار محفوظ کاریں آج ہمارے بازار میں ملتی ہیں اور ہماری سڑکوں پہ دوڑتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ پھر انسان نے دیکھا کہ ایک ایسی ہونی چاہیے سواری جس میں زیادہ سواریاں بیٹھ سکیں، بس بنائی۔ پھر بس کو ڈبل بس بنا لی، ڈبل ڈیکر جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سامان لے جانے کے لیے ٹرک بنائے گئے، اور پھر ہمیں ہر طرف سڑکوں پہ سواریاں ہی سواریاں نظر آتی ہیں۔ پھر اور تیز رفتار گاڑی چاہیے تھی، اس لیے ہم نے ریل گاڑی بنائی، پٹری بچھائی گئی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ریل گاڑی کا سفر شروع ہوا، اور اس میں ترقی ہوئی کہ بلٹ ٹرین بن گئی، اور لوگ بلٹ ٹرین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے لگے، اور آج دنیا میں بے شمار قسم کی بلٹ ٹرین موجود ہے۔ انسان اڑنا چاہتا تھا، اس لیے اڑنے کے لیے اس نے ہوائی جہاز بنانا شروع کیا، کامیابی، ناکامی اور چھوٹے بنائے، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں کامیاب ہوتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ایک مکمل ہوائی جہاز بنا لیا، اور آج ہمیں ہماری فضاؤں میں جدید ترین ہوائی جہاز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بعض جہاز تو ایسے بھی ہیں کہ جو ہوا کی آواز کی رفتار سے تیز اڑتے ہیں۔ یہ جہاز سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ان میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ کشتی کا اور انسان کا ہمیشہ کا ساتھ رہا ہے۔ پانی میں سفر کرنے کے لیے انسان کشتی استعمال کرتا تھا، اور
کشتی میں تبدیلی کی، پھر چھوٹا جہاز بن گیا جسے ہم بحری جہاز کہتے ہیں. بحری جہاز سے جدید بحری جہاز بننا شروع ہو گئے، جدید کشتیاں بننا شروع ہو گئی جس میں مشینیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، تیز چلتی تھیں، اور بڑے بڑے بحری جہاز بن گئے. اور ہم پہنچ گئے اس دور میں جس میں یہ چھوٹی سی گاڑی بنائی گئی جو کہ ہمیں گھروں میں دکھائی دیتی ہے. اور پھر آج ہماری سڑکوں پر ہر طرح کی گاڑیاں ملتی ہیں. گدا گاڑیاں بھی ہیں، بیل گاڑیاں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، بسیں بھی چلتی نظر آتی ہیں، اور ریل گاڑیاں بھی ہیں. آسمان پہ جہاز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی جنگی جہاز بھی نظر آتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی بن گئے ہوئے ہیں. یوں ہمارے ہاں بے شمار قسم کی سواریاں پائی جاتی ہیں اور ہم یہ سواریاں استعمال کرتے ہیں. اگر میں مختصر سی بات کروں تو ہم ان سواریوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ایسی سواریاں ہیں جن میں جانور استعمال ہوتے تھے، کچھ ایسی سواریاں ہیں جو پانی پہ چلتی ہیں، کچھ ایسی سواریاں ہیں جن کے لیے پٹڑی استعمال کی گئی، اور کچھ ایسی سواریاں ہیں جو کہ آسمان پہ چلتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی دستاویزی فلم پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں سے ایک نہیں بہت سی سواریاں پسند آئی ہوں گی، اور آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کسی نہ کسی سواری پہ سفر کریں. اس میں پرانی سواریاں بھی ہو سکتی ہیں اور نئی سواریاں بھی ہو سکتی ہیں. سواریوں کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پاکستان کی سواریوں کی بات نہ کریں. اور ان میں یہ بس ہے، دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے. اس طرح کی بسیں پاکستان میں بہت ملتی ہیں. یہ بھی اسی طرح کی بس ہے، جتنے مرضی لوگ بٹھا لیں بس پہ کوئی اثر نہیں. یہ ٹرک ہے، یہ بھی اسی طریقے سے سجایا گیا ہے. یہ ہے جی چمچی، موٹر سائیکل کی جدید شکل. کرتب بھی دکھا لیں، جو مرضی جہاں مرضی استعمال کر لیں، جتنے مرضی اس کے اوپر لوگ بٹھا لیں اور جس طرح کی مرضی شکل دے لیں. یہ ہے ہر نوجوان کی خواہش، ہیوی بائک، موٹر سائیکل کی جدید شکل، جتنا مرضی سامان لاد لیں. یہ ہے ہمارے میٹرو بس جو کہ پاکستان میں جدت کی علامت ہے.